اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، طلباء سے وہ اسٹوڈنٹس جو گریڈ 8 سے گریڈ 12 تک اپنے اسٹڈیز میں مصروف ہیں، یہ ایج ایسی ہوتی ہے جو دو اہم حصوں کے درمیان کی ایج ہے۔ عمر کے دو اہم حصے ہیں، ایک بچپن والا اور دوسرا جوانی اور جوانی کے بعد والا، اور ان دونوں کے درمیان آپ ہیں۔ آپ سے بہت کم لوگ بات چیت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ہم 5 دن آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کے دل کی بات کریں گے، آپ جو سوچتے ہیں اس کی بات کریں گے، اور آپ جن مسائل کو دوسروں سے شیئر نہیں کرتے ہیں انہیں ہم ان 5 دنوں میں زیر بحث لائیں گے، اس پر بات کریں گے اور اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ ضرور ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑی دلچسپ عمر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اسے ایڈولیسنس پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اسے ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے۔ ٹین ایج عمر کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے، برائی کو کرنے کا جو مادہ اندر جنم لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، اور وہ اندر سے آپ کو للکارتا ہے، وہ آپ کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف آپ بچپن سے نکل کر اس عمر میں آ رہے ہیں، بچے آپ کو شامل نہیں کر لیتے۔ اگر بچوں کے آپ محفل میں جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں بھیا آپ یہاں مت آئیے، وہاں جائیے۔ آپ ان کے بھیا بن گئے، آپ اب بچوں میں شامل نہیں کیے جاتے، صحیح ہے نا؟ دوسری طرف جب بڑوں کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں بھی ابا امی اور نانا نانی دادا دادی انکل تایا وہ بھی آپ کو نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کا کیا کام۔ بڑوں میں آپ بچے قرار پا رہے ہیں، ایلڈرز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر اسٹل چائلڈ، یو آر چلڈرن، بچوں، اور بچے آپ کو کہہ رہے ہیں بھیا۔ بچے تو آپ کو بڑے بنا دیے اور بڑے آپ کو بھی بچے ہی بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک کانفلکٹ ہے جو آپ کے من میں آتے رہتی ہے۔ ایک چیز، ایک اور آپ کے اندر طبیعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ صحیح ہے۔ ابھی تک بچپن میں آپ نے بڑا کمیونیکیٹ کیا، بڑی بات چیت کی امی اور ابا سے، امی اور ابا بھی آپ سے خوب بات چیت کی۔ بچپن میں بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی قیمتی ترین چیز میں ہی ہوں، پوری دنیا میرے لیے ہے، امی اور ابا بھی میرے لیے ہے۔ اب اس پیریڈ میں، ایڈولیسنس پیریڈ میں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کی میں اب ایک یونیک چیز، میں دنیا میں اپنے حساب کا ایک واحد شخص ہوں۔ اس پیریڈ میں بھی آپ کے دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اہم ترین چیز ہوں اور دنیا میرے لیے ہے۔ یہ سوچ ہے آپ کی، آپ ایگری کریں گے۔ اور پھر اسی سوچ میں ایک اور سوچ جنم لیتی ہے کہ میرے ابا جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہیں سوچتے،
اور ہوتا ہے. بچہ جب ایڈولیسنس پیریڈ میں آ جاتا ہے تو پیرنٹ کی سوچ میں اور بچے کی سوچ میں فرق ہو جاتا ہے، اور آج تو بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور آپ اب ڈیجیٹل سٹیزن ہیں. آپ کے ابا ڈیجیٹل سٹیزن نہیں، لیکن آپ ڈیجیٹل سٹیزن ہیں. آپ میں اور آپ کے ابا میں فرق ہے. آپ سوشل میڈیا میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا انفلوئنس آپ پر ہے، اور آپ کے ابا اخبار کی دنیا کے ہیں. تو آپ کی سوچ میں اور ابا کی سوچ میں مطابقت پیدا نہیں. ایک پیج پر دونوں نہیں آتے. اگر آپ کی بھاشا میں کہا جائے تو آپ کے ابا اور آپ سملر پیج پر نہیں ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کانفلکٹ پیدا ہوتی ہے. کانفلکٹ یعنی پیرنٹ ایک طرف اور آپ ایک طرف. اب ایسے ماحول میں آپ کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ابا میرے مخالف ہیں، ابا مجھے چاہتے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب اندر آپ کے باغیانہ سوچ پیدا ہوتی ہے. یہاں تک بچے سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کہ میں یہ گھر میں پیدا نہیں ہوتا، کاش کہ یہ ابا میرے نہیں ہوتے. کیوں؟ نمبر ایک چیز، میرے ابا کی سوچ میرے لیے برابر نہیں ہے. نمبر دو، میرے ابا غریب انسان ہے. اس عمر میں مالدار سے مالدار ترین ریچسٹ آدمی کا بیٹا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے ابا غریب آدمی ہے اور میں ایسے کے گھر پیدا ہو گیا. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لگژریز آپ کو مل جائے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسمارٹ دکھیں. چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو آپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے. اگر لڑکی ہے، اگر لڑکیاں یہ دیکھ رہے ہیں تو میری بیٹیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس عمر میں تھوڑا سا بھی ایک پمپل چہرے پہ آ جاتا ہے تو بڑی فکر بڑھ جاتی ہے. پتہ نہیں اس کا علاج کرنے کتنا پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. لڑکے بھی ایسی پمپل نکل پڑے تو پریشان ہو جاتے، کانفلکٹ ہوتے رہتی ہے اندر. ہو رہی ہے آپ اس کو مانیں. دبلے ہیں تو بھی پریشانی، ہائٹ کم ہے تب بھی پریشانی، موٹے ہیں اوبیس ہوئے ہیں تب بھی پریشانی. آپ کو اپنے سیلف کا دھیان بہت ہوتا ہے کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں. کیونکہ بڑا ایک فلاسفر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، ایرکسن، وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک انسان جو اس عمر کا ہوتا ہے، ٹین ایجرس، ایڈولیسنٹ پیریڈ، ایڈولیسنٹ، آپ جو لوگ ہیں آپ کی عمر کے، وہ اپنی دریافت میں رہتے ہیں، اپنی کھوج کرتے ہیں کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیسا رہوں، میں کیسا بنوں، میری آگے کی دنیا کیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی ایسی سوچ رہے ہوں گے. پھر ایک اور چیز ہے، اللہ تعالی اندر روحانی طور پر آپ کے اندر بہت سارے وسوسے ڈالتا. اس عمر میں جیسا آپ سوچتے ہیں وہ اس عمر سے پہلے نہیں سوچتے تھے. آپ بہت سارے خیالات آنے لگتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. اوکے، خواب دکھتے ہیں، اچھے خواب بھی دکھتے ہیں آپ کو، اور خوابوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھر گھومنے پھرنے لگتے ہیں، کہاں جھولنے لگتے ہیں. ہوتا ہے، عمر کا تقاضا ہے. باڈیلی چینجز ہوتے ہیں،
آپ کو چہرے پہ بال آنے لگتے ہیں، گریڈ 9 اور 10 میں چلے گئے، میچورٹی کے مرحلے میں آ گئے، اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی اس عمر میں اندر ہارمونز ایسے سیکریٹ کرتا ہے، ہارمونز کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی طبیعت میں بے چینی۔ تو میرے پیارے طلبہ، یہ آپ کے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز پر ہم ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آئیے اس عمر میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج کو ہم سب سے پہلے ڈیل کریں گے، سب سے پہلے لیں گے۔ اس عمر میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دوستوں کا چیلنج ہے، صحبت کا چیلنج ہے۔ اس عمر میں ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اس کا ایک فرینڈز کا سرکل، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر پیرنٹ اسے روک رہے ہیں کہ نہیں تو دوستوں میں مت پھر، دوستوں میں مت جائیے، دوستی مت کریے، تو یہ غیر فطری بات ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ آپ مچھلی کو پانی سے نکال کر زمین پر رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں زندگی گزار۔ تو مچھلی کو پانی کے بغیر زندگی گزارنا جس طرح دشوار ہے، اس عمر میں ہائی اسکول اور پی یو سی کے عمر میں کسی بچے کی زندگی گزارنا ویسا ہی مشکل ہے۔ تو دوستی ضروری ہے، دوستی تو ہونا چاہیے، لیکن کیسوں سے دوستی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی دوستی کے تعلق سے، کہا کہ اگر آپ لوہار سے، بلیک اسمتھ سے دوستی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کتنا بھی بچیں، جب اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنا لوہار کام کر رہا ہے، اس کا دھواں نکلتا ہے، بھٹی ہوتی ہے، تو اس بھٹی سے جو دھواں نکلتا ہے وہ آپ کے کپڑوں پر بھی، آپ کے لباس پر بھی لگتا ہے، اور آپ کا لباس داغدار ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، اسپاٹ آ جاتے ہیں۔ جب آپ نکل کے جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ بلیک اسمتھ یا کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں جو صاف ستھری نہیں تھی، خود معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی عطر بیچنے والے یا عطر بنانے والے کے سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں تو آپ بھی معطر ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی اندر بو آ جاتی ہے، ایک سویٹنس لے کے آپ نکلتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی مثال دے کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ہم اگر اچھوں سے دوستی کرتے ہیں تو ہمارے کردار اچھے ظاہر ہوتے ہیں، سویٹنس ہماری لائف میں آتی ہے، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہی صحبت بری ہوتی ہے تو پھر ہم سے وہی کردار ظاہر ہوتے ہیں۔ جب میں ایک محفل میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ بات رکھا کہ صاحب دوستی اچھوں سے کرنا چاہیے پیارے بچوں، اور بروں سے نہیں کرنا چاہیے، تو ایک نوجوان، ایک اسٹوڈنٹ نے آپ کی عمر کے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں آپ کیسا کیسا سوچتے ہیں، کس طرح پازیٹیو بھی سوچتے ہیں
اور کس طرح چیلنجز لینا چاہتے ہیں. اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انکل اگر ہم اچھوں سے دوستی کریں گے تو پھر بروں سے دوستی کون کرے اور بروں کو سیدھے راستے پر کون لائے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو، اور یہ بہت اچھا سوال ہے. یقیناً آپ دوستی اچھوں سے کریں گے. اگر آپ برے لوگوں سے مل رہے ہیں تو ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے نہیں. دوستی ایک الگ چیز ہے اور صحبت اختیار کرنا الگ چیز ہے. صحبت اختیار کرنا کمپینین شپ کہتے ہیں اس کو. دیر از اے ڈفرنس. ون از فرینڈشپ، another از کمپینین شپ. کمپینین شپ جن کے ساتھ آپ بار بار ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اوکے، تو یہ تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کریں گے. لیکن برے لوگوں کے ساتھ دوستی اس لیے کریں گے کہ انہیں آپ صحیح راستے پر لائیں. یہ آپ پر فریضہ ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک نون اسٹوڈنٹ ہمارے کلاس میں ہے، وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، وہ کوئی غلط عادت میں مبتلا ہے، تو ہم اس سے بات چیت کریں گے، دوستی کریں گے، لیکن ہماری دوستی اور بات چیت کا مقصد اس کی اصلاح ہوگا، اس کو سیدھے راستے پر لانا ہوگا، نہ کہ اس کے ساتھ مل کر ہم بھی برے بن جائیں. یہ تو اس لیے دوستی اس اسٹیج میں بڑی چیلنج کھڑا کرتی ہے. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ اپنے دوستوں کا اس رمضان میں جائزہ لیجیے. یہ ٹاپ موسٹ کام ہے. جس کی صحبت اچھی ہے وہ کامیاب ہوگا، وہ اونچی منزلیں طے کرے گا. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے گھرانے کے بچے، ان کے ماں باپ بڑے پایس، بڑے متقی، پرہیزگار، لیکن صحبت ان کو بڑی خراب ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ بچہ آج کے زمانے میں ایسا بچہ ڈرگس لینا شروع کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے ماں باپ سے پیسے مانگے. یہ میں صحیح واقعہ بتا رہا ہوں. صحبت بڑی چیلنج ہوتی ہے. بچے کیا کر جاتے ہیں دیکھیے آپ. ایک پروفیسر صاحب، ان کا بیٹا، اور وہ بیٹا اکلوتا، بچہ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس کو صحبت خراب مل گئی. دوستی ہوئی، دوستی اور کمپینین شپ میں بدل گئی اور بڑے گہرے دوست ہو گئے. اب بچے کو وہ دوست کہتے کہ پیسے لے کے آ. آج کل پیسوں کی ضرورت ہے بچوں کو باہر کھانے پینے کے لیے، تو وہ بچہ جا کے لاتا پیسے. پیرنٹ دیتے بیچارے پیار محبت میں. آہستہ آہستہ اس کا ڈیمانڈ بڑھتا گیا. پیرنٹ کو سسپیشن ڈیولپ ہوا. پیرنٹ نے کہا کہ تم یہ پیسے لے کر کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ذرا سا پیرنٹ نے ٹائٹ کر دیا. تو بچے نے کیا کیا؟ بچے نے کہا کہ کیا کریں. اور اس عمر میں جب آپ سوچتے ہیں دوستی میں، تو اتنا دوستی سر پہ چڑھ جاتی ہے، آپ کو اندھا کر دیتی ہے. میں جو یہ بات بول رہا ہوں آپ غور سے سنیں. آپ کو اس عمر میں دوستی اور دوستوں کی باتیں اندھا کر دیتی ہے. اس نے کیا کیا؟ وہ بھی اندھا ہو گیا بچہ. اور بچہ اچھا تھا، رزلٹ بھی اچھا آتا تھا اس کا، پڑھنے میں اچھا تھا، CBSE اسکول میں پڑھتا تھا. میں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں بھی لکھا. تو پھر بچے نے کیا کیا؟ رات میں بچے نے امی اور ابا، اکلوتا امی اور ابا کا مرڈر کر دیا. دوستی میں دوست کو بلایا،
جتنے پیسے تھے سونا تھا لے لیا, چلا گیا. اندھا سمجھ گیا کہ وہ اب میں بالکل بڑا دولت مند ہو گیا, اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنی سوچ خراب ہو جاتی ہے دوستی میں. پھر کیا ہوا, تھوڑے دن وہ ادھر ادھر پھرتا رہا. کتنے دن پیسے چلیں گے. اس سے پہلے کہ پیسے ختم ہو جاتے لوگوں کو پتا چل گیا. عام مطلب جو جاہل سے جاہل آدمی ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان بوڑھے اور بوڑھے ماں باپ, بوڑھے دو بڑھیا اور بوڑھے کو کس نے مارا ہو. فوری پولیس نے کنکلوڈ کر لیا کہ بیٹے نے مارا ہے, کیونکہ بیٹا غائب ہے. سمپل سی بات ہے, کوئی بڑا پزل نہیں ہے. تو بچے کی تلاش شروع. ود ان 3 days بچے کو پولیس نے پکڑ لیا. قانون کے ہاتھ بھی بڑے ہوتے ہیں, اور آج کل تو CCTV فلاں ساری چیزیں لگی. جب پکڑا گیا, اندر ہے, آج بھی اندر ہے. کیا ہوا, دوستی کی چکر میں دیکھیے کتنا بڑا نقصان کر لیا. ایک تو ماں باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا, دوسرا اس کی خود کی زندگی چلے گی. وہ پیسے لے کر جو پلان بنایا ہوگا اس پلان کو بھی وہ پورے نہیں کر سکا. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس, ذرا آپ غور کریں کہ دوستی کتنی خطرناک ہوتی ہے. کہا گیا کہ شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے. شیطان کا جو سب سے آسان روٹ ہے وہ دوست ہوتے ہیں. دوست کی شکل میں شیطان آتے ہیں اور ہماری لائف کو تباہ کر دیتے ہیں, بالکل ناکارہ بنا دیتے ہیں. تو آپ اپنے دوستوں کو ایسے سلیکٹ کریں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنائے.